نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد 14 اگست کا دن آنے والا ہے، جو کہ ہمارے یوم آزادی کا دن ہے۔ یقیناً 14 اگست 1947 کو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وطن عزیز پاکستان وجود میں آیا، جس کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یقیناً منانا بھی چاہیے۔ آزادی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کی کیا تعلیمات ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ جشن آزادی کیسے منائی جائے؟ چنانچہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ریاست اور وطن مل جانے کے بعد جو کام کرنے چاہیے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشے تو یہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بدقسمتی سے موسیقی، ڈھول باجے، ناچ گانے، ون ویرنگ، بے پردگی اور دیگر کھلی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کو وطن عزیز پاکستان میں جشن آزادی اور وطن ملنے کی خوشی تصور کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ان خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور صرف 14 اگست کے دن ہی نہیں بلکہ پورے سال آزادی کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے اور ان کاموں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1 نماز قائم کرے، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرے، نمبر 3 غریبوں کے ساتھ مالی تعاون کرے، اور نمبر 4 لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ اور استغفار کرے، اور نمبر 6 جن مقاصد کے لیے یہ ملک پاکستان وجود میں آیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کا نظام اور اس کی تقدیر کیسی بدلے گی، اس ملک کے نظام اور اس کی تقدیر کو کیسے بدلنا ہوگا۔ لہٰذا میرے ملک کے باشعور نوجوانوں، فتنہ فساد اور سازش و پروپیگنڈے کے اس دور میں آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کی اس روش کو آپ نے ترک کرنا ہوگا۔ کوئی اگر آپ سے تبدیلی کی بات کرے تو آپ اس سے پلان مانگے کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے۔ کوئی انقلاب کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کون لوگ ہیں، کون لابیس، اس کے پیچھے کون سی لابیس کا فرما ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنے ایسی باصلاحیت اور قابل لوگ موجود ہیں جو انقلاب کے نتیجے میں اس ملک کے نظام کو صحیح طریقے سے چلا سکے۔
اگر ایک بات ایسی نہیں ہے تو کوئی کتنا ہی نعرے لگائے، اس ملک کا نظام اور اس کی تقدیر نہیں بدلے گی اور عوام کو بیوقوف بنانے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر اس ملک کا نظام اور اس کی تقدیر بدلنی ہے تو نظریاتی اور عملی میدانوں میں خوب بصیرت اور محتاط ہو کر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ یہ ملک جس مقصد اور ویژن کے تحت وجود میں آیا تھا اسے آگے بڑھانا ہوگا، اور جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو کھڑا کیا گیا تھا اس اساس کو آپ نے اور مجھ نے مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن و سنت کی نظام کو دل و جان سے نافذ کرنا ہوگا، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ قومیت، لسانیت، عصبیت اور صوبائیت کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ کرپشن، خیانت، اقربا پروری اور ظلم و ناانصافی کا بلا امتیاز خاتمہ کرنا ہوگا۔ قابل اور باصلاحیت لوگوں کو آگے لانا ہوگا۔ سیاسی نعرے اور سیاسی لیڈروں کی دفاع میں آپس کی لڑائی اور جھگڑے چھوڑنے ہوں گے۔ خواجہ صاحب، خان صاحب، خادم صاحب، مخدوم صاحب، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب اور دیگر صاحب جیسی شخصیت پرستی اور شخصی غلامی چھوڑ کر غیر جانبدارانہ اور منصفانہ سوچ پروان چڑھانی ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، آئے آج یہ عزم کرتے ہیں، آج یہ عزم مصمم کرتے ہیں، آئے آج ہم سب مل کر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جس سوچ، جس ویژن اور جس مقصد کے تحت یہ ملک وجود میں آیا تھا آج ہم اسے مل کر آگے بڑھائیں گے، اور جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا آج آئے ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم جس ویژن اور جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو کھڑا کیا گیا تھا آج اس اساس کو ہم مضبوط کریں گے، اس بنیاد کو ہم مضبوط کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس ویژن اور جس مقصد کے تحت جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا آج اگر ہم اس بنیاد کو ہم مضبوط کریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ملک کا نظام اور اس کی تقدیر بدلے گی۔ اس ملک میں کرپشن، اقربا پروری، خیانت اور اس جیسی ظلم و ناانصافی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ان سب کا خاتمہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کے چھپے چھپے کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس نے آزادی، جو کہ 14 اگست کا دن ہے، اس کو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث جو ہمیں کہتے ہیں اسی طریقے پر، اسی نہج پر ہمیں یوم آزادی منانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔